بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوری 2022 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان مرتبہ AR ملک۔ اسیری میں وفات۔ بہاولپور 19 جنوری 2022 مذہب کی بنیاد پر ایک مقدمے میں اصغر علی کلارک کا انتقال ہو گیا۔ وہ 70 سال کے تھے۔ اصغر علی نے 1971 میں احمدیت قبول کی تھی۔ وہ بہت مہذب متقی انسان تھے۔ پچھلے سال ستمبر میں احمدی مخالف عناصر نے ان کے موبائل فون ID کا استعمال کرتے ہوئے انہیں توہین مذہب کے الزام میں پھنسانے کی کامیاب سازش کی۔ بلا شبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جامعہ سعیدیہ بہاولپور کے ایک عالم حافظ جاوید مصطفیٰ نے انہیں PPC 295C سزائے موت کے تحت پولیس کے ذریعے مقدمہ درج کر کے گرفتار کروایا تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ احمدی مخالف ملا احمدیوں کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے دھوکہ دہی، جھوٹ اور فریب میں ملوث ہونے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ قید کے دوران ان کی صحت بری طرح متاثر ہوئی اور مسائل پیدا ہو گئے۔ انہیں وکٹوریہ اسپتال بہاولپور میں داخل کرایا گیا۔ ڈاکٹروں نے ان کی اینڈوسکوپی کی اور انہیں خون کی 5 بوتلیں لگائیں۔ گرفتاری کے بعد اصغر علی نے ضمانت کی درخواست دی تھی جو ASJ کے سامنے زیر التوا تھی۔ 8 جنوری کو ASJ نے پولیس سے کہا کہ وہ 11 جنوری کو ہونے والی اگلی سماعت پر متعلقہ ریکارڈ پیش کرے۔ اس دوران اصغر علی کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہوں نے خون کی الٹی کی۔ موصوف ایک جعلی اور من گھڑت کیس میں گرفتاری کے 15 ہفتے میں 10 جنوری کو اسپتال میں انتقال کر گئے۔ 7.5 سال بعد جیل سے رہائی۔ بھوئیوال ضلع شیخوپورہ 14 جنوری 2022 3 احمدیوں بنام احسان احمد، مبشر احمد اور غلام احمد کو مختصر کی گئی سزا مکمل کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ 13 مئی 2014 کو پولیس اسٹیشن شرق پور میں PPC 295A کے تحت 4 احمدیوں کے خلاف ایک من گھڑت مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں ان پر اپنے گاؤں کی ایک مقامی دکان کی دیوار سے احمدی مخالف پوسٹر پھاڑنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اگرچہ مقامی پنچایت نے مداخلت کی اور مسئلہ کو حل کر دیا تھا، تاہم ملاؤں نے صلح کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے خلاف مظاہرہ کیا اور اصرار کیا کہ پولیس ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرے۔ پولیس نے PPC 295A وغیرہ کے تحت مقدمہ درج کیا اور ایک احمدی خلیل احمد کو گرفتار کر لیا۔ اس کے چند دن بعد سلیم احمد نامی شخص تھانے میں داخل ہوا اور حراست میں لیے گئے خلیل احمد کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ خلیل احمد نے لاحقین میں ایک بیوہ، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ باقی 3 افراد کو 2 ماہ بعد 18 جولائی 2014 کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے 1 سال بعد عدالتی احکامات پر ان کی چارج شیٹ میں دفعہ 295C کا اضافہ کیا گیا۔ انہیں 11 اکتوبر 2017 کو سزائے موت سنائی گئی، پھر لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی۔ حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس عبدالعزیز اور M امجد رفیق پر مشتمل DB ڈسپلنری بورڈ نے کیس کی سماعت کی اور PPC 295C کے اطلاق کا فیصلہ دیا اور دونوں کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ جس طرح کہ عام قاعدہ کے تمام قیدیوں کو مختلف مواقع پر ریلیف دیا جاتا ہے، پس اس لحاظ سے ان ملزمان کی سزا کی مدت بھی دوران اسیری مکمل ہو چکی تھی، اس لیے انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا۔ 10 سال قبل معروف ہفت روزہ فرائیڈے ٹائمز نے ایک نڈر جرنلسٹ و وکیل یاسر لطیف ہمدانی کی ایک تحریر شائع کی جس کا عنوان تھا کیا احمدی پاکستان میں رہنے کے مستحق ہیں؟
مذہب کی بنیاد پر مقدمات اور ضمانت حاصل کرنے میں مشکلات۔ لاہور، جنوری 2022۔ ایم اقبال ہاشمی، شیراز احمد اور دیگر کے خلاف سائبر کرائم پولیس اسٹیشن لاہور نے 20 جون 2019 کو گروپ سندھ سلامت بنانے اور اس میں احمدیہ مواد شیئر کرنے پر FIR نمبر PPCS 88 PECA 11 295C 295A کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ اقبال ہاشمی کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن 24 اگست 2019 کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ شیراز احمد کو 25 فروری 2021 کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ظہیر احمد کو، جن کا لاہور سے تعلق تھا، مذہب کی بنیاد پر ایک اور مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ یہ صاحب 23 فروری 2021 کو ضمانت پر رہا ہوئے، لیکن اسی کیس میں فوری طور پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ اس کیس میں ان کا نام تک نہیں تھا۔ ایک سیشن کورٹ نے 30 مارچ 2021 کو مذکورہ دونوں ملزمان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ مخالفین نے اقبال ہاشمی کی درخواست ضمانت کی مخالفت کی اور ایک ASJ نے درخواست مسترد کرتے ہوئے 9 اگست 2021 کو ان کی گرفتاری کا حکم دیا۔ مخالفین کی درخواست پر جج سید علی عباس ASJ لاہور نے حکم دیا کہ ان کی چارج شیٹ میں خوفناک دفعہ 200 PPC 295C شامل کی جائے، جس کے نتیجے میں یہ تینوں کیمپ جیل لاہور میں قید ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے 3 زیر حراست احمدیوں کی درخواست ضمانت پر سماعت کی اور 12 جنوری 2022 کو ان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اقبال ہاشمی وغیرہ کے خلاف مقدمہ PPC 295A کے تحت شروع کیا گیا تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مقدمہ میں PPCS 295B 295C شامل کر لی گئی، جس میں بالترتیب سزائے موت اور عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ سے بھی ضمانتیں مسترد ہو چکی ہیں۔ زیر حراست ملزمان کا اب واحد راستہ معزز سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے۔ نوکری کے دوران احمدی کے خلاف جھوٹی شکایت۔ سکھے کی ضلع حافظ آباد، جنوری 2022۔ راحت جمیل ایک احمدی ہیں، محکمہ انہار میں بطور کلرک کام کر رہے ہیں۔ ان کے محکمے کے کارکن ذوالفقار علی نے DC حافظ آباد کو ان کے خلاف درخواست دی کہ جمیل نے انہیں احمدیت کی تبلیغ کی ہے اور احمدیت قبول نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج اور برخاست کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے رپورٹ اسسٹنٹ کمشنر حافظ آباد کو بھجوا دی، جنہوں نے متعلقہ افراد سے استفسار کیا۔ اس حوالے سے SDO حافظ آباد سب ڈویژن نے رپورٹ دی کہ درخواست جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ جمیل نے کبھی اپنے عقیدے کی تبلیغ نہیں کی۔ اسی طرح ان کے محکمے کے دیگر افسران نے بھی کہا کہ انہوں نے دفتر میں کبھی احمدیت کی بات نہیں کی۔ اس لیے اسسٹنٹ کمشنر نے درخواست دائر کرتے ہوئے مدعی کو تنبیہ کی کہ اسے جھوٹا الزام لگانے پر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے منصفانہ انکوائری کی۔ معاملہ فی الحال حل ہو گیا ہے۔ بالآخر رہائی۔ ضلع فیصل آباد، 8 جنوری 2022۔ چند ماہ قبل گزشتہ سال جولائی میں ایک مخالف اور بے قابو ہجوم نے چک 261 ادھوالی، ضلع فیصل آباد میں احمدیوں کے گھروں پر حملہ کیا۔ احمدیوں نے اپنا دفاع کیا۔ اس کے بعد پولیس نے 5 احمدیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا اور نوید احمد کو گرفتار کیا۔ فالو اپ تفتیش میں 4 ملزمان کو رہا کر دیا گیا، جبکہ نوید احمد کو نظر بند رکھا گیا۔ بعد میں ایک عدالت نے ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی شق 780A کو ہٹا دیا۔ دیگر شقیں قابل ضمانت ہیں۔ راجہ شاہد توقیر ASJ فیصل آباد نے نوید احمد کی درخواست ضمانت کی سماعت کی اور 8 جنوری 2022 کو اسے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد نوید نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کی۔
26 جنوری 2022 کو مجسٹریٹ فیصل آباد بشرا انور نے مقدمہ واپس لینے کے مدعی کے بیان کے بعد ان کی رہائی کا حکم دیا۔ نوید 6 ماہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے کے بعد جیل سے رہا ہوئے۔ احمدیوں کو ایک احمدی کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ اروکے ضلع شیخوپورہ 16 جنوری 2022 ایک احمدی منیر احمد یہاں انتقال کر گئے۔ وہ گاؤں میں واحد احمدی تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ احمدیوں نے ان کی آخری رسومات کا انتظام کیا۔ اسی دوران ان کے غیر احمدی رشتہ دار ان کی رہائش گاہ پر جمع ہوئے۔ انہوں نے احمدیوں کو منیر احمد کی نماز جنازہ اور تدفین سے روک دیا اور اصرار کیا کہ صرف وہی میت کی آخری رسومات ادا کریں گے۔ احمدیوں کو کسی تنازع سے بچنے کے لیے اس امر کو تسلیم کرنا پڑا۔ مذہب اور تعلیم۔ لاہور 25 جنوری 2022 روزنامہ ڈان نے لاہور میں اپنے اسٹاف رپورٹر کی طرف سے درج ذیل قابل ذکر خبر شائع کی۔ حکومت کا طلباء کے ذہنوں کو متشدد بنانے کا عمل جاری۔ لاہور۔ تعلیم کے عالمی دن کے موقع پر تعلیمی اصلاحات میں سول سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈرز نے متعارف کرائے گئے حالیہ اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ پنجاب میں اسکول کی تعلیم مذہبی مواد اور مخصوص ناموں اور القابات سے بھری ہوئی ہے، جس کی بدولت صوبے میں اسکول کی تعلیم کا کردار ہی بدل رہا ہے۔ سینیٹر فار سوشل جسٹس CSJ اور ورکنگ گروپ فار انکلوزیو ایجوکیشن WGIE نے سوموار کو صوبے میں تعلیمی پالیسی کی مشکلات کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ جاری کیا۔ اسٹیک ہولڈرز کے مطابق تعلیم کو جدید بنانے اور تخلیقی اور تحقیقی تعلیم متعارف کرانے کی بجائے حکومت نے مذہب پر مبنی اصلاحات پر انحصار کیا ہے۔ ان اقدامات نے عوامی تعلیم کو مدارس کی تعلیم بنا کر رکھ دیا ہے، جو پہلے سے مشکلات میں گھرے شعبے کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہو سکتا ہے۔ تبصرہ: اس مذہبی جنونیت میں ختم نبوت کے عقیدہ کے صرف ایک پہلو کو ترجیح دینا، اس کو اچھالنا اور اس طرح احمدیوں اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ فرق پر فوکس کرنے جیسے امور شامل ہیں۔ اس سے متعلقہ پنجاب حکومت کے اسکولوں کو یہ ہدایت ہے کہ 17 اگست 2021 کے CEO DEA سیالکوٹ کے سرکولر کے مطابق طلباء کو اسلامیات اور عربی پیریڈ کے دوران قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت کے اسباق بار بار دہرائے جائیں۔ ہماری رائے میں یہ ہدایت عملی طور پر فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کو فروغ دیتی ہے۔ آواز شعیب خالد۔